बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 11 जुलाई है, हफ्ते का दिन है, और जिस तरह से ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है और एक मुआहदा होता है, मुआहदा अचानक से ख़त्म कर दिया जाता है, फिर ईरान के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो हमले करना और फिर मुआहदा तोड़ना उल्टा गले पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला करना पहले मिसकैलकुलेशन साबित हुई थी, अब उससे बड़ी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका की जानिब से जिस तरह से हमला किया गया और हमले के बाद यूं कह लें कि वहां पर बड़े पैमाने के ऊपर स्ट्राइक्स हुए, मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। उसके बाद अब ईरान जो है वो खुलकर उसने जो इसराइल को निशाना बनाने के हवाले से, और फिर इसराइल को सिर्फ निशाना बनाने के हवाले से नहीं, आपको याद होगा पहले जो इसराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई थी उसमें जिस तरीके से ईरान ने अपनी पावर शो की थी, पूरी दुनिया हैरान रह गई थी कि इनकी मिसाइल इतने खतरनाक किस्म के हैं। क्योंकि उनके जो अहम तरीन जो कह लें कि हिसार के अंदर और उनका जो आयरन डोम है उनको चीरते हुए वो बाकायदा जाकर उनके टारगेट्स को उन्होंने हिट किया था। अब ईरान जो है उसकी जानिब से इसराइली जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो जो डिमोना वाइट डिमोना साइट उनकी है जहां पर उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट मौजूद है, उसको निशाने पे लेने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही है, और बाकायदा तौर पर उन्होंने उसको हिट करने के हवाले से ऐलान कर दिया है। और ना सिर्फ ये, उन्होंने कहा जहां जहां पर हमला होगा अब उसका जवाब इसराइल के साथ दिया जाएगा। अभी ईरानी मिसाइल हमलों के हवाले से जिस तरीके से ईरानी मिसाइलों को लेकर पूरी दुनिया के अंदर उनकी धूम मची हुई है, और फिर दूसरी जानिब जो अमेरिका है, अमेरिका की जानिब से अपने जो जंगी जहाज हैं जो इसराइल के अंदर मौजूद थे, F-22 और वो जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं, कुछ उनकी सलाहियतों से भी जबरदस्त किस्म के उनके पाए के माने जाते हैं, वहां से वो वापस बुलवा लिए गए। क्योंकि अभी तक जब से जंग छिड़ी है तब से लेकर अब तक 60 के करीब जो अमरीकी जो जहाज हैं और फिर जो ड्रोन्स हैं उनको ईरान निशाना बना चुका है। तो इस वक्त जो वहां पर जहाजों का भागना, वहां पर जहाजों का निकलना, इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये भी बड़ी अहम खबर है, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो अमरीकी मनसूबाबंदी है वो मुकम्मल तौर पर दबरदूस होती हुई दिखाई दी है, और फिर ईरान जो है उसने यूं कह लें कि पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर बाजी को पलट के रख दिया। कैसे, ये आपके सामने रखना। और जो यूएई, जिसने जो दुनिया की एक बेहतरीन मार्केट समझा जाता था, अब यूएई को वहां पर लेने के देने पड़ गए, क्योंकि वहां से हमले, इजराइल की सपोर्ट, और फिर जिस तरीके से उसने यूं कह लें कि अपने इस्लामी ब्रादर ममालिक के साथ जो है वो गद्दारी की, वो सबके सामने। अब जो ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की और उनके ऊपर हमलों का ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि यू विल पे द प्राइस। अभी कैसे ये पूरे का पूरा सिनेरियो बदला और ईरान जो है किस तरह से हमले करने जा रहा है, किस तरह से उसने अपना पैटर्न दिया है, ये तमाम तर डिटेल्स बढ़िया हमें वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जंग जो है वो जिस स्टेज के ऊपर दोबारा से शुरू करने का प्लान है, थर्ड फेज शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बहुत अहम है क्योंकि अभी ईरान की जानिब से एक कार्टूनिक पोस्ट जो है वो शाया की गई है, एक वीडियो है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक जो जहाज है अपना हरमुज से ऐसे गुजर रहे हैं, एक फ्लो के साथ गुजर रहे हैं, और अचानक से जो अमेरिका है वो हमला कर देता है। और मिसाइल जो है वो मुख्तलिफ जो बेसिस हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, अमरीकी बेसिस, वहां से हमले होते हैं। ईरान रिटेलिएटरी कार्रवाई करते हुए वहां पर जवाबी वार करता है, लेकिन दरमियान से वो जो जहाज हैं वो गुजर रहे हैं। लेकिन अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जब वहां पे हमले होते हैं वहां पे स्टॉप का साइन आता है और वो तमाम तरह वो जो अपना हरमुज है उसको क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। फिर जहाज वहां पे रुकना शुरू हो जाते हैं, तेल की प्राइसेस अप जाना शुरू हो जाती हैं। अब क्या होता है कि वहां से एक जहाज को अमेरिका की आशीर्वाद के साथ गुजारने की कोशिश की जाती है और वहां पर उसके ऊपर ईरान हमला करता है। ये कार्टूनिक जो वीडियो बनाई गई है उसके अंदर वो ईरान की जानिब से ये दिखाया गया है। अब वो ईरान उसको हिट करता है और उसके बाद वहां पे खौफ के मारे बाकी सारे रुक जाते हैं और ऑयल के प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। ट्रंप जो है वो परेशान होता है और फिर वो अपना जो जंगी बहरी बेड़ा वो लेके आता है और वहां पे उसको खुलवाने के लिए वहां पर उसके ऊपर हमला होता है, वो वहां से भाग निकलता है। तो ये एक ऐसा सिनेरियो, फिर जो वो हेल्प के लिए यूरोपियन ममालिक को, जितने यूरोपीय यूनियन को बुलाता है और वो इसमें शामिल होने से इनकार कर देते हैं, हेल्पलेस होता है। तो अच्छा, वो फिर जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की वो बढ़ती जाती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ती चली जाती हैं। तो ये ईरान की जानिब से एक खाका पेश किया गया है कि ये पहले हो चुका और आगे क्या होगा वो मंजरकशी की गई है। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रंप की जानिब से एक जो स्टेटमेंट जारी की गई और उन्होंने कहा कि आई हैव बिन
नंबर 1 ऑन ईरान्स असैसिनेशन लिस्ट, کہ میں ایران کی جو اسیسینیشن لسٹ ہے اس میں نمبر 1 ہوں. لیکن جو عباس عراقچی نے یہ پورے کا پورا کہہ لیں کہ منصوبہ وہی ہاک کر دیا. کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہیو یو نوٹس دا پیٹرن، کیا آپ نے نوٹس کیا یہ پیٹرن؟ کیونکہ وین ایور دیر از این الیکشن ٹرمپ آٹومیٹکلی پلیز دا اسیسینیشن اسکرپٹ. مطلب وہ یہ عراقچی کی جانب سے، عراقچی کلیمڈ، انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تب جو اسیسینیشن اسکرپٹ جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے. اور وی ہیو سین دس اے نمبر آف ٹائمز، ہم نے بڑی دفعہ یہ دیکھا. لیکن اس دفعہ ایران جو ہے وہ بلیم کیا جا رہا ہے، ایران کو بلیم کیا جا رہا ہے تاکہ انسانی ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں. لیکن ابھی امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر سب سے اہم خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. جو اس وقت ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے حوالے سے، پلوں کو، جو یہ برجز ہیں یا پھر آئل ریفائنریز ہیں یا پھر مختلف انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے ریٹیلیٹری کاروائی ہوگی اور وہی ٹارگٹ جو اسرائیل کے اندر اس کو لاک کیا جائے گا اور وہاں پر حملے ہوں گے. پہلے تو وہ امریکی بیسز کو ٹارگٹ کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے ڈائریکٹلی وہاں پر حملے کا اعلان کر دیا. ابھی ایک اور اہم ترین خبر یہ ہے کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ان کے نیوکلیر پروجیکٹ کو نشانہ بنانے کے حوالے سے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اب ڈائریکٹلی وہاں پر جو ہے وہ حملہ ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی بقا کی جنگ ہے. اور اس سے پہلے کہ یہ حملہ ہو اور ایران کے نیوکلیر پروجیکٹ کے اوپر حملہ کرنے کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، تو ابھی ایرانی حکام کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف ایک پیشگی حملہ کرے گا. اور اگر اسے کسی بھی ایسی حرکت کا پتہ چلتا ہے جو کہ حملے کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسرائیل یا پھر امریکہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، تو وہ یہ حملہ کر دے گا. لیکن ابھی یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا ہے جب سی این این کی جانب سے رپورٹ کیا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل پر زور دے رہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ لڑائی سے دور رہے، اور اس خدشے کے پیش نظر کہ اسرائیل کی شمولیت وسیع تر کشیدگی کو جنم دے سکتی ہے. اور پھر یہ بھی سی این این نے جو ہے وہ رپورٹ کیا کہ نیتن یاہو کے ارادے واضح ہیں اور اکتوبر کے انتخابات قریب آنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے موقف کو بڑھانے کے لیے فوجی فتح کی ضرورت ہے. اور تہران اسرائیلی حرکات کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اسے نشانہ بننے کا انتظار وہ نہیں کرے گا. اور اب جو سورسز ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں، وہ یہ زور دے رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور ایران کے تبادلے کی طرح جو عدلے کا بدلہ نہیں ہوگا، بلکہ ایران جان بوجھ کر امریکہ کے خلاف پیچھے ہٹ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت بھی اس کے ساتھ ہے اور تیل کی سپورٹ بھی اس کے پاس ہے. اور اگست سے پہلے واشنگٹن کا ایس پی آر ختم ہو جائے گا اور پھر اپنا ہرموز کے اندر ایران کا فائدہ بڑھ رہا ہے. تہران امریکہ کے ساتھ ایک طویل کھیل کھیل رہا ہے اور امریکہ کے اسٹریٹجک بفر کو ختم کرتے ہوئے جو بفر پاور ہے اس کو بچا رہا ہے. لیکن اسرائیل کے لیے حساب کتاب مختلف ہے. اس بار ایران تنہا اسرائیل کا انتخاب کرے گا اور رد عمل بہت زیادہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے اور مستقبل میں اسرائیلی کارروائی کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. دیکھیں یہ جو سی این این ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے اور اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو وہاں پر اسرائیل کسی اور طریقے سے لے کر چلنا چاہ رہا ہے اور ایران کو پتا ہے کہ وہاں پر اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور پہلے جس طرح سے حملے ہوئے اس سے بڑی تعداد میں حملوں کے حوالے سے خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو ٹاپ امریکی صحافی ریک سانچیز ہیں اس کی جانب سے ایک جو بتایا گیا، اس نے کہا کہ مجھے بتانے دو کہ ایران اور امریکہ ایک بار پھر کیوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اور ایم او یو کے تحت ایران نے آبنائے ہرموز شپنگ کوریڈور کو 60 دنوں تک کنٹرول کرنا تھا اور ٹرمپ نے خاموشی سے ایران کے کنٹرول کو نظر انداز کرتے ہوئے عمان کی ساحل کے ساتھ دوسرے راستے کو کھول دیا. یہ ایران کے کنٹرول کو کمزور کرنے کی سازش تھی. لیکن تہران نے نئے سمندری راستے سے گزرتے ہوئے ایک جہاز پر انتباہ کے طور پر گولیاں چلائیں اور امریکہ نے اس واقعے کو ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے جواز کے طور پر استعمال کیا. اور اس کو جس طرح چاہیں گھما لیں، لیکن کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ایران کو سیز فائر کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرائیں. اب یہ بڑی واضح اور اس نے کھلے عام یہ بات کر دی ہے. لیکن ابھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ سچویشن مکمل طور پر بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں اور ایرانی مثال حملوں کے خوف سے جو وہاں پر یوں کہہ لیں کہ 2 سے 3 سینیریو پیش کیے جا رہے ہیں کہ کیونکہ امریکی جو F-22 فائٹر جیٹس تھے وہ وہاں پر اسرائیل کے اندر ان کی سپورٹ کے لیے موجود تھے، ان کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، ان کو وہاں سے نکال لیا گیا. اور کیونکہ یہ پہلے بھی ہوا، ابھی اس کو 2 سینیریو میں دیکھا جا رہا ہے.
ایک تو یہ کہ کیونکہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ جب حملوں میں جو جہاز ہیں وہ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، کھڑے کھڑے جہاز بھی ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، تو امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ ان کے جہاز ٹارگٹ ہوں، کیونکہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ ایران جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہا ہے، تو ایک گراؤنڈ بھی بنائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو اس وقت جو حالات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کی خاتمے کی طرف انڈیکیشن ہے، لیکن اس سینیریو کو کم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اگر جنگ ختم کرنی ہوتی تو یہ ایم او یو جو ہے اس کو کینسل نہ کیا جاتا، اور معاہدہ کینسل ہونے کے بعد حالات مزید بدل جاتے ہیں اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی سینیریو بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو امریکہ ہے جس طریقے سے اس نے منصوبہ بندی تیار کی تھی، ابھی الٹی ان کے گلے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور جو ترکیہ ہے، ترکیہ کے وزیر خارجہ جو ہیں حقان فیدان، وہ باقاعدہ طور پر امریکی دا نیشنل ٹی وی کے اوپر انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، یوں کہہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر ایران کے بعد ہمیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اور ہم نے ایران کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، امریکہ کے درمیان بھی ثالثی کی کوشش کی، اور ہم نے وہ جنگ بندی کروائی، تو اگر ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ہم ایسا جو ایک ڈیزائن بدلیں گے کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی اور کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم اپنی پھر ایک گریٹر جو ترکیہ کا جو ایک منصوبہ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو ابھی وہ سینیریو بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور جو منصوبے تھے وہ جو ایران کو دبوچنے کے، اور پھر ترکیہ کا کھل کر سامنے آنا اور ایک انٹرویو سامنے آنا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ صرف اور صرف الیکشن کے اندر اپنی فتح کو دیکھا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو جس طریقے سے وہ اپنے طور پر دیکھ رہا ہے، لیکن اسرائیل کے اندر جو سچویشن ہے اس میں جو نتن یاہو ہے وہ اپنے معاملات کو اس طرح سے ایک پاور کے طور پر، ایک عوامی ہمدردی کے طور پر لانا چاہتا ہے، جو کہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ایران کی جو ایک وارننگز جو ہیں وہ تو سامنے آئی ہیں، لیکن حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں کہ منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ترکیہ کے جو حقان فیدان ہیں وزیر خارجہ، انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ٹرکی بلیوز اسرائیل ول اسٹارٹ اے وار بیفور نیتن یاہوز الیکشن، کہ الیکشن سے پہلے یہ ہو رہا ہے۔ اور ٹرکیز فارن منسٹر نے مزید کیا کہا، نیتن یاہو نیڈز اے نیو انیمی ٹو ایز ہی گیٹس کلوزر ٹو دا الیکشن، کہ وہ مزید الیکشن کے کلوز ہو جائے، اور یہ جو معاملات ہیں وہ ہم ان کو سپیئر نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے اور حالات سینیریو کو بدلتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔